بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈال کر خوبصورت ہی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بھی بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اسی کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا۔ اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دستنگر بنایا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ اس تحریر میں بتائی جائے گی اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ بھی تک نہیں؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پر کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اس سے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔
اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ مسلم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے، نماز کتنی عبادت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کی ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرہ کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتے ہیں جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسائی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول بھی فرما دیے ہیں، خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکیاں خوب یاد رکھتے ہیں اور اندر کہیں دل سے دعا دیتے ہیں، رازق سے رزق وصول کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، ناشکروں میں سے نہیں ہوتے، پنجوں میں سے رزق چھپا کر اڑتے نہیں ہیں، اپنے حصے کا کھا کر باقی ماندہ دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا کرے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے تو اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے دانہ اور پانی ڈالیں۔ جب وہ کھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ پیدا فرمائے گا۔